ماں کی خواہشات پوری نہ کرنے پر کیا گناہ ہوگا؟ اگر ماں بیٹے سے ہر وقت مطالبہ کرتی ہو کہ مجھے مہینے میں زیادہ پیسے دو اور بیٹے کی اتنی استطاعت نہ ہو تو کیا بیٹا اس پر گنہگار گار ہوگا؟ ماں نے دوسری شادی بھی کی ہوئی ہے لیکن دوسرے شوہر ان کا پورا خرچہ نہیں اٹھاتے ہیں۔ آصف صاحب کراچی سے۔ دیکھیں، ماں کی فرما برداری کرنا اس سے بڑی تو کوئی عبادت ہو نہیں سکتی، تو البتہ لیکن اللہ نے ہر ایک کے حقوق کی ایک حد بیان کی ہے اور استطاعت سے زیادہ اللہ نے کسی پر بوجھ نہیں ڈالا۔ تو ماں کی ذمہ داری پوری کرنا کہ اس کی خوراک اچھی ہو، اس کا لباس اچھا ہو، اس کی رہائش اچھی ہو، یہ اصل میں تو شوہر کی ذمہ داری ہے۔ شوہر اگر ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو پھر بیٹے کی ذمہ داری ہے۔ تو اگر آپ اتنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں کہ ماں کے جو بنیادی ضروری خرچے ہیں پورے ہو رہے ہیں، تو پھر اس سے زیادہ کا اگر ماں مطالبہ کرتی ہیں تو آپ میں اگر استطاعت ہے تو پوری کر دیں، یہ تو بہت بڑے ثواب کی بات ہے۔ سب سے اچھی جگہ خرچ کرنے کی ہے ہی ماں۔ قرآن نے اللہ نے بیان فرمایا، یسألونک ماذا ینفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، اللہ نے فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، کچھ بھی خرچ کرو تو سب سے پہلے والدین۔ تو اس لیے جتنا زیادہ خرچ کریں گے اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ میں استطاعت نہیں ہے، اس کی وجہ سے آپ کا ہاتھ دوسری جگہوں پہ تنگ ہو رہا ہے، بیوی بچوں پہ تنگ ہو رہا ہے، یا آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے، تو یہ واجب نہیں ہے آپ کے اوپر۔ اس صورت میں ماں اگر ناراض ہوتی ہے تو انشاءاللہ آپ کو گناہ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی ماں سے اچھا سلوک کریں، محبت سے بات کریں، تو بد کلامی اور بدتمیزی نہ کریں۔ اور پھر ایسی صورت میں ماں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اللہ کے احکام پر عمل کرے۔ ماں کے لیے جائز نہیں ہے کہ بیٹے سے ایسے مطالبات کرے جو اس کے لیے پورا کرنا مشکل ہو جائے۔ کیا ظہر اور عصر کی نماز اس طرح پڑھ سکتے ہیں کہ مثلاً ظہر کی نماز میں 5 منٹ رہتے ہوں، یعنی ختم ہونے میں، تو ظہر کی نماز شروع کر دی جائے اور پھر جیسے ہی عصر کا ٹائم شروع ہو فوراً عصر پڑھ لی جائے؟ کیا اس طرح سے دونوں نمازیں صحیح ہو جائیں گی؟ عبداللہ صاحب کراچی سے۔ جی، دونوں نمازیں صحیح ہو جائیں گی، مگر عام معمولات میں ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، بلکہ ہر نماز کو اپنے اصل ٹائم پہ پڑھنا چاہیے شروع میں۔ البتہ سفر میں آپ ایسا کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور احناف کے ہاں یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں 2 نمازیں جمع کر لیا کرتے تھے، تو امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد اور بہت سے فقہا کے نزدیک اس کا یہی مطلب ہے کہ جمع کرتے تھے ایسے کہ ظہر کو بالکل ڈیلے کرتے تھے اور عصر کو اول وقت میں پڑھتے تھے۔ اسی طرح مغرب کو ڈیلے کرتے، قضا ہونے سے پہلے پڑھ لیتے اور پھر فوراً عشاء پڑھ لیتے۔ اس پہ کیا دلائل ہے میں ایک کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، ابھی میں تفصیلی دلائل نہیں دے رہا۔ دوسری طرف فقہا بھی ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، بالکل ایک نماز کو دوسرے نماز کے ٹائم پہ بھی سفر میں لے جایا جا سکتا ہے۔ احناف کا یہ ہے کہ اس طرح سے تو جمع کر سکتے ہیں کہ سفر میں مغرب کو آپ تھوڑا ڈیلے کریں، مغرب کا وقت ختم ہونے سے پہلے پڑھ لیں اور جیسے ہی مغرب کا وقت ختم ہو فوراً پھر عشاء کا وقت شروع ہوتے ہی عشاء پڑھ لیں، تو اس طرح سے ایک ہی وقت میں 2 نمازیں ہو جائیں گی۔ یہ احناف کے ہاں درست ہے، جائز ہے۔ سفر میں عام حالات میں یہ خلاف سنت ہے، اس کو معمول بنا لینا ٹھیک نہیں ہے۔ تو کوئی بھی عذر ہو تو بیماری میں بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں آپ۔ تو اس پہ دلائل کیا ہیں؟ حدیث میں جو 2 نمازیں اکٹھی کرنے کا حکم ہے، تو اکٹھی سے یہ والا اکٹھا کیوں مراد ہے؟ یہ میں ابھی دلائل نہیں دے رہا اس کے، کیونکہ میں اس پہ مستقل کلپ ریکارڈ کرا چکا ہوں، اور موقع ملا تو اور مزید ڈیٹیل سے انشاءاللہ میں اس پر ایک اور کلپ ریکارڈ کرواؤں گا کہ اس بارے میں کیوں اس کے امام حنیفہ قائل